تو فرمایا کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اچھا، اگلی آیت میں فرمایا کہ یار دیکھو مومنوں، مسلمانوں، تم تعداد میں کتنے کم تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، تمہیں ہر وقت یہ ڈر خوف لگا رہتا تھا کہ ہم تھوڑے سے تو ہیں، کوئی ہمیں اچک ہی نہ لیں لوگ نا۔ ہاں، لیکن دیکھو اس کے باوجود ہم نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، تمہیں قوت اور طاقت بخشی اپنی مدد کے ساتھ، تمہیں رزق دیا طیبات چیزوں کا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہت بڑی نعمت کا اس میں ذکر ہے۔ تو آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم قلیل تھے، تھوڑے سے تھے، اور مستضعفون فی الارض، مستضعفون ضعف سے ہے نا، ضعیف، ضعف، کمزور، کمزور سمجھے جانے والے زمین میں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تخافون خوف سے ہے، تمہیں خوف تھا، ڈر تھا کہ ان یتخطفکم الناس، خطف اچک لینا، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں لفظ یہ نا۔ تو ان یتخطفکم الناس، کہ وہ اچک لے تم کو لوگ۔ لیکن یہاں تین چیزوں کا ذکر کر دیا مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ ایک تو تھوڑی تعداد، قلیل، پھر کہا بہت ہی کمزور، مستضعفون فی الارض، تیسرا کہا ہر وقت ڈر خوف کہ یہ تمہیں اچک ہی نہ لیں، غائب ہی نہ کر دیں، اغوائی غائب ہی نہ کر دیں، ہیں مٹا دیں۔ ہاں، یتخطفکم الناس۔ اب ان حالات میں اللہ کی مہربانیاں دیکھیں، پہلے کہا فآواکم، پھر کہا وأیدکم بنصرہ، پھر تیسرا رزقکم من الطیبات۔ اللہ اکبر۔ پہلا فآواکم، ٹھکانہ دیا، تمہیں ثابت قدم کر دیا، ایک اچھی جگہ دی، ہیں تم خوف و ہراس کے بنا کہیں پر رہ سکو۔ فآواکم، آوا، ماوا، مسوا، یہ سارے لفظ ٹھکانے کے معنوں میں آتے ہیں۔ فآوا، ٹھکانہ دیا کم تمہیں، وأیدکم بنصرہ، اید ید سے ہے نا ہاتھ، کہتے نہیں ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دو فلاں کا ساتھ دو تو طاقت بخش نہیں ہوتا ہے نا ہاتھ پکڑنا کسی کا، اسی سے بن گیا قوت دینا، ری انفورس کرنا۔ وأیدکم، تم کو قوت دی، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، بہت بڑی نعمت۔ ورزقکم، رزق دیا تمہیں، روزی دی، من الطیبات، بالکل پاک صاف طیبات، پاکیزہ چیزیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں، جب تم تھوڑے تھے، قلیل، اور زمین میں کمزور تھے، مستضعفون، اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اونچا کھینہ لیں، تخافون، تو پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، تمہیں پاکیزہ روزی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب دیکھیں یہ اگر اس پیرائی میں آپ دیکھیں نا، 13 سال کی مکی زندگی اور پھر ہجرت مدینہ، یا آئے غور کریں، یعنی مکی زندگی کی تکالیف و خطرات کا بیان۔ وہاں قلیل تھے نا، بہت تھوڑے تھے مکہ میں تو، ہیں
اور مستضعفون فی الارض بھی تھے، کمزور تھے۔ قریش مکہ وہ تو ٹھیک ٹھاک مضبوط قبیلہ تھا قریش والوں کا، اور بڑا ظلم بھی کرتے تھے وہ، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مکی زندگی کی تکالیف و خطرات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدنی زندگی میں اس کے مقابلے میں آرام و راحت دی، نئی سلطنت کا آغاز ہوا، اور ریاست مدینہ، اور وہ انصار انہوں نے بڑی مدد کی، اور پھر تیزی سے لوگ دائرہ اسلام میں بھی آئے، تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں نا جی۔ تو یہ ہے فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ٹھکانہ دیا دیکھو مدینہ میں۔ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے، فضل الہی، تو یہ اسی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ اگلی آیت 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تخونوا اللہ ورسولہ، تم خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کی، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں کی بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ تو ایمان والوں سے کہا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اچھا یہ دیکھیں، اس میں کہا لا تخونوا، یہ کیا ہے؟ خیانت کرنا ہے، کہا ہے نا اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ لا تخونوا، خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ ایک تو خیانت یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہیں تو بہت ہی تابع دار اللہ اور رسول کا، تنہائی میں ہے تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ ویسے دیکھو نا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جلوت ہوتا ہے، خلوت ہوتا ہے۔ جلوت لوگوں کے سامنے نا، جلوت میں ہاں اللہ اور رسول کا تابع دار سب کے سامنے ہیں، اللہ اور رسول، کیونکہ اس میں فوکس اطیعوا اللہ و رسول پہ ہی ہے نا، اللہ اور رسول کا تابع دار بن کر رہے، بالکل تابع دار بن کر رہے۔ اور خلوت میں، تنہائی، اکیلا جب ہے اور لوگ نہیں ہیں، جلوت اور خلوت، اللہ اکبر، خلوت میں رویہ بالکل اس کے برعکس ہو، پرواہ نہیں ہے، خلوت میں اس کے برعکس، یعنی معصیت کار، خوب گناہ گار، پرواہ نہیں کہ کیا احکام ہیں، کیا کہا گیا ہے، یہ ہو گیا، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، دو رویہ، اور چپ چپ کے غلط، یہ غلط ہے نا، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی خیانت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرائض مومنوں کے لیے فرض کی ہیں، فرائض ہیں، فرائض میں سے کسی فرض کو چھوڑ دینا، فرائض میں سے کسی فرض کا ترک کر دینا، وہ فرض ہے جبکہ ہے، فرض کا ترک کر دینا۔ اچھا، اور جو چیزیں منع کی ہے، نواہی، کچھ چیزیں منع کی ہیں نا، حرام کہہ لیں یا جو ہے نا، مناہی میں سے وہ کسی چیز کو کر ڈالنا، وہ کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ معاف کرنے والا ہے، منع کیا ہوا ہے لیکن کر رہے ہیں، ہاں اختیار کر لینا۔ ہاں نواہی، جو نواہی میں سے جو نا کسی بات کو اختیار کرنا یا ارتکاب کر لینا، اس کا کسی بات کا ارتکاب کرنا، یہ بھی خیانت ہو گئی۔ اچھا تیسرا اس میں وہ عام جو ہم مفہوم لیتے ہیں وہ بھی اس میں آ گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے پاس امانت رکھوائے،
ہیں، تو اس کی من و عن حفاظت کرنی چاہیے ہر لحاظ سے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے پاس امانت رکھوائے، ہیں خیانت کی بات ہو رہی ہے نا، امانت رکھوائے اور وہ اس میں خیانت کر لے، وہ اس میں خیانت کر لے۔ اب کوئی شہر سے باہر جا رہا تھا، اس نے کہا یار یہ میرے 10 بکرے ہیں، تمہاری حویلی ہے اتنی بڑی، میں ذرا ایک ہفتے تک آ جاؤں گا تو یہ ذرا ادھر رکھ لیں۔ امانت ہی ہے نہیں۔ اس میں اس کو 3 بڑے ہی صحت مند اور خوبصورت لگے، تو وہ کہے کہ جی میں گن کر دوں گا، اس نے 10 کہے نا، خیانت نہیں ہونی چاہیے، تو وہ نکال لے اور لسٹ سے ڈال دے۔ ہاں چینج کر لے نا، کہ اسے کہیے اپنے 10 گن لو یار تم۔ مطلب مختلف اس کے انداز ہو سکتے ہیں، خیانت ہی ہے۔ خیانت کا تو کنسیپٹ یہی ہے، بالکل اس کو ہاتھ تک نہ لے گایا جائے، من و عن، کیونکہ وہ کسی چیز کسی کی پراپرٹی ہے، یو ڈونٹ اون۔ ہاں بالکل، ہاں یہ بھی بہت ہے، کیونکہ معاملات پر تو بہت زور ہے، آپس میں انسان بھی معاملات میں، کیونکہ تعلیم یہی ہے اللہ اور رسول کی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ ہے ایک، اور پھر اللہ اور رسول کی تعلیم بھی تو یہی ہے کہ آپس میں معاملات صحیح رکھو۔ انسان کے ساتھ خیانت کرنا اللہ کے ساتھ خیانت کرنا، ہاں بالکل، وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو آپ توڑ رہے ہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی خیانت نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی۔ ہاں ہاں، حکم تو اللہ کہنا ہے، تو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اللہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ خیانت نہیں کرنی، ہے نا جی، یہ بات ہے۔ اچھا جی، اس رکوع کی آخری آیت ہے، چلو آج مختصر رکوع تھا، رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، تو کہا کہ ہاں یار یہ 2 بڑی چیزیں ہیں، مال اور اولاد، یہ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، کہا یہ بھی تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے میں سے، اللہ اکبر۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما کہ اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنۃ فتنہ ہے، آزمائش ہیں، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم، اجر عظیم ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اور یہ کہا یہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، البتہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ عندہ اجر عظیم ہے، اجر بھی بہت بڑا ہے اگر ان کو صحیح مصرف، صحیح جگہ وہ کیا جائے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں بڑا کامن ہے، وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، یہ تو آپ نے سوسائٹی میں بھی کامنلی سنا ہوگا کہ وہ دبا کر ھذا من فضل ربی، اس پر زور ہے، لیے جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے نا یار اللہ کا اتنا دیا کچھ ہے یار، کیا یہ اتنی رشوت اور یہ ہے نا، اور یار میں نے تو 2 ہی روٹی کھانی ہوتی ہے، اولاد ہی کے لیے کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ فوراً یہ کہہ دے گا، تو یہ اتنا ہے نا کہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا بچوں کی ماں کے لیے کر رہے ہیں، بس میں ان کے لیے کر رہا ہوں، تو میں اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی دیکھیں، ان کو بھی صراط المستقیم پر رکھنا، صحیح تربیت، صحیح تعلیمات دینا، یہ بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے۔ جو کچھ ملا ہے نا، ہاں وہ ٹیسٹ ہی ہے، ٹیسٹ ہی ہے، ویسے ہاں ٹیسٹ ہی ہے، لیکن یہ 2 بڑے ٹیسٹ ہیں، یہ بہت بڑے ٹیسٹ ہیں، ہاں ہاں ٹیسٹ ہے، بالکل پوری زندگی ہی امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، یس۔ اور اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، اور یہ بھی ہے، امیری بھی ٹیسٹ ہے اور غریبی بھی ٹیسٹ ہے، اس میں وہ کتنی قناعت ہے، کتنی ثابت قدمی ہے، اور امیری میں بالکل ٹیسٹ ہے، قدم قدم پر ہے۔ لو جی الحمدللہ، یہاں یہ 3 رکوع مکمل ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو آیت نمبر 29 سے انشاءاللہ عید کے بعد پڑھیں گے، ہے نا. کل سے آپ کی تعطیلات عید الفطر کہا جا سکتا ہے، آخری عشرہ، کیونکہ آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ انفرادی عبادات کریں، عید کی تیاریاں کریں، اور اعتکاف میں بیٹھیں. ہاں اعتکاف یار بہت بڑی عبادت